یہ قریباً 30 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ میرے ایک دوست محکمہ انہار میں سپرنٹنڈنٹ انجینئر تھے۔ ان کا ایک بیٹا پاگل تھا جس کو وہ اکثر باندھ کر رکھتے تھے ورنہ وہ گھر کی اشیاء توڑ پھوڑ دیتا تھا۔ ایک روز نوکر کی بے توجہی کی وجہ سے وہ لڑکا ڈرائنگ روم میں گھس گیا اور ہزاروں روپے کا نقصان کر ڈالا۔ وہ دوست اس لڑکے کو پکڑ کر میرے پاس لائے اور قریباً روتے ہوئے کہا کہ ڈاکٹر صاحب اس کا کچھ کریں، اس نے ہمارا ناک میں دم کیا ہوا ہے ورنہ میں اس کا گلا گھونٹ دوں گا۔ میں نے انہیں سمجھاتے ہوئے کہا کہ میاں اللہ سے ڈرو، ایسی بات مت کرو ورنہ قیامت کے روز یہ تمہارے لیے سزا کا سبب بن جائے گا۔ اس پر وہ کہنے لگے کہ مرنے کے بعد نعوذ باللہ کس نے جینا ہے اور کون پوچھے گا۔ میں اس پر چپ رہا کہ کہیں مزید کفر یہ کلمات نہ کہہ ڈالے۔ چنانچہ بات ختم ہو گئی۔ چند دنوں کے بعد میرے وہ دوست ڈیرہ غازی خاں کی نل کے معائنے کے لیے گئے۔ وہاں پہنچنے پر دیکھا کہ مزدور ایک جگہ جمع ہیں اور شور مچا ہوا ہے۔ انجینئر صاحب کو دیکھ کر مزدور ان کے پاس آئے اور بتایا کہ نہر کی تہہ میں ایک سوراخ سے انسانی جسم کا ایک حصہ نظر آ رہا ہے۔ انجینئر صاحب نے خود جا کر دیکھا اور اوپر والی مٹی ہٹانے کو کہا۔ جب مٹی ہٹائی گئی تو نیچے سے پوری انسانی نعش نظر آ رہی تھی۔ اس نعش میں دو باتیں حیران کن تھیں۔ ایک تو اس کے کپڑے خون آلود تھے جس سے اندازہ ہوا کہ یہ کسی شہید کی نعش ہے۔ دوسرے اس کے منہ کے اوپر ایک پل نما چیز رکھی ہوئی تھی جس میں سے وقفہ کے بعد کچھ قطرے نعش کے منہ میں گر رہے تھے۔ نہر کی گہرائی قریباً 20 فٹ تھی اور یہ نعش اس کے بھی نیچے مٹی میں محفوظ تھی، جس سے یہ اندازہ ہوا کہ اس آدمی کو دنیا سے کوچ کیے صدیاں گزر چکی ہیں۔ اس شام کو انجینئر میرے گھر آئے اور مجھے پورا واقعہ سنا کر کہنے لگے کہ قرآن پاک میں جو کہا گیا ہے کہ شہیدوں کو مردہ مت کہو بلکہ یہ زندہ ہیں اور رزق دیے جاتے ہیں۔ میں اس آیت کی زندہ مثال دیکھ کر آیا ہوں اور مجھے مکمل یقین ہو گیا ہے کہ مرنے کے بعد ایک زندگی ہے جس میں یوم حساب بھی ہے، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو زمین اس شہید کی نعش کو بھی کھا جاتی جو صدیوں سے زمین کے اندر محفوظ ہے۔ کہنے لگے کہ ایسا لگتا تھا جیسے یہ مردہ اس وقت کے انتظار میں ہے جب اللہ تعالیٰ دوبارہ اس میں روح پھونکیں گے اور یہ حساب کے لیے اٹھ کھڑا ہوگا۔ میں نے انجینئر صاحب سے عرض کیا کہ آپ کے اور ہمارے قیامت پر ایمان لانے میں فرق ہے۔ ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سن کر ایمان لے آئے اور آپ نے جب تک مشاہدہ نہیں کیا آپ کو یقین نہ آیا۔ اس واقعے کے بعد انجینئر صاحب اپنے لڑکے کو نقصان پہنچانے کے ارادے سے بھی باز آ گئی اور آخرت کے بارے میں اپنی سابقہ آزاد خیالی سے بھی پکی توجہ کر لی۔